اچھا جی، ہم جانیں گے کہ وراثت کی تقسیم میں جو ہے وہ کون کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کا حکم آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے اس کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں دیگر احکام کا ذکر نہیں ہے جتنی تفصیل سے وراثت کی تقسیم کا حکم جو وہ آیا ہے۔ اللہ نے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے وہ وراثت کو تقسیم کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بعض دفعہ تو ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ ابھی والد زندہ ہے اور بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا بھائی بھائی جو ہے وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا مال تقسیم کر لیا جائے، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں مالک ہے۔ وراثت تب بنتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے۔ اپنی زندگی میں تو ہر کوئی مالک ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو چلے، بہرحال، اور بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے، اور سالوں جو ہے اس جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے، اور بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، آگے بیٹوں میں بھی جو ہے وہ کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ باپ کی وفات کے یا ماں کی وفات کے بعد جلدی جو ہے جائیداد کو تقسیم کرے، تو جو ہمارا پنجابی کلچر ہے اس میں کہا جاتا ہے جی ابھی تو اس کی ماں یا باپ کی قبر کی مٹی جو ہے نا وہ بھی نہیں سوکھی، اور انہوں نے آپس میں چیزیں بانٹنا شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جب تک وہ مرد یا عورت جو زندہ تھی تو وہ اس جائیداد کی مالک تھی، تو جب وہ فوت ہو گئی ہے تو اب وہ ترکہ چھوڑ گئی ہے، یا وہ مرد ترکہ چھوڑ گیا ہے، تو اب جو ان کی اولاد ہے یا والدین ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس جائیداد کے مالک ہے۔ وہ جیسے چاہے اب اس جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لے۔ جیسے چاہیں سے مراد یہ ہے کہ جب چاہیں، تو اس میں تاخیر کرنے کی بجائے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی کی جائے بہتر ہے، تاکہ جو ہے آپس میں اختلاف جو ہے وہ کم ہو۔ وگرنہ یہ جو ہے حق تلفی کے معاملات میں چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 5 ایکڑ زمین ہے اور 5 بھائی اور 2 بہنیں اس میں حصہ دار ہیں، تو والد وفات پا چکا ہے اور 1 سال گزر گیا، ابھی تک جگہ تقسیم نہیں ہوئی، تو اگر بھائی جو ہے وہ اس پر جو ہے فصل کاشت کر کے کھا رہا ہے اور بہن کو کچھ نہیں دے رہا، اس کا حصہ نہیں دے رہا، نہ اسے کرایہ دے رہا ہے، مطلب نہ اسے ٹھیکہ دے رہا ہے، اگر مکان ہے تو نہ اس کا کرایہ دے رہا ہے، تو وہ غصب کر رہا ہے اپنی بہن کا حق، وہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کے لیے رزق کمانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب باپ جو ہے وفات پا گیا ہے تو اگر کوئی ایک بھائی اس مکان میں رہنا چاہتا ہے تو باقی بہن بھائیوں سے اس مکان کا کرایہ مقرر کرے۔ اگر کسی ایک یا 2 بھائیوں نے زمین پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے تو وہ پہلے بیٹھ کے لکھ لیں، اور بھائی جو ہے وہ بہنوں سے یا دیگر بھائیوں سے جو ہے وہ زمین ٹھیکے پر لے۔ سب سے پہلے تو وہ اسے تقسیم کریں کہ حصے بنائیں، ٹھیک ہے جی، اور زرعی رقبے کو تقسیم کر لیں، اور اگر مکان کوئی ایک رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ جلد خرید لے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 5 سال 10 سال نہ تو مکان کا معاملہ کلیئر کیا جاتا ہے اور نہ ہی زمین کا معاملہ کلیئر کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں یاد رکھیں، جب آپ کا مکان غصبی ہوگا، آپ دوسرے بہن بھائیوں کا حق غصب کر کے بیٹھے ہیں، نہ انہیں کرایہ مکان کا دے رہے ہیں، نہ زمین کا ٹھیکہ دے رہے ہیں، تو آپ کا مال جو ہے وہ مال حرام ہو جائے گا۔ جب آپ غصب کریں گے تو غصبی انسان کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا مال تقسیم کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کی جو اس کا کفن ہے، اس کی قبر کی کھدائی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی تدفین کا جو خرچ اخراجات ہیں وہ اس کے مال سے ادا کرنے ہیں۔ یہی ایک مرد اور عورت کی جو ہے وہ اسی میں اس کی خودداری ہے، اسی میں اس کی عزت ہے کہ اسی کے مال سے یہ جو ہے وہ سب کیا جائے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں کفن دوں گا، کوئی کہتا ہے میں دوں گا، تو یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب کوئی وفات پائے تو اس کے مال سے ہی جو ہے وہ اس کی تدفین کے سارے اخراجات جو ہے وہ کیے جائے، اور اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر بھی پہلے عمل کر لیا جائے۔ اور جو وصیت ہے نا وہ اپنے جو وارثان جن میں جائیداد تقسیم ہونی ہے ان کے لیے نہیں کر سکتا، کسی غیر وارث کے لیے کر سکتا ہے، یعنی جو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے نہیں کر سکتا۔ باقی جس کے لیے چاہے وصیت کر سکتا ہے، اور کل مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ
اس کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں دے سکتا ہے، کسی مسجد کو دے سکتا ہے، کسی جنازگاہ کو دے سکتا ہے، جیسے وہ چاہے اس میں جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرے مال. لیکن اگر اس سے زیادہ اس نے وصیت کی ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا. اور اگر وہ وصیت کرے جی میرے اس بیٹے کو ساری جائیداد دے دینا، باقی اولاد کو کچھ نہ دینا، تو ایسی وصیت پر بھی عمل نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں اس کے بارے میں اس کی وصیت پر عمل ہونا ہی نہیں ہے. اچھا، اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ نے اس مال کو تقسیم کرنا ہے تو اس کا جو حدود و قیود اللہ نے بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے اسے تقسیم کرے، اور جلد تقسیم کرے، تاخیر نہ کرے. جتنی دیر کریں گے ظاہری بات ہے اتنے جھگڑے بڑھیں گے، اور اتنی جو ہے آپسی رشتوں میں کدورت پیدا ہوگی، آپس میں عداوت پیدا ہوگی. اور آپ پنجاب کا جو کلچر دیکھیں تو اس میں تو ایک دوسرے کی جانیں جو ہیں وہ اکثر اسی پراپرٹی کی تقسیم کے موضوع کو لے کر جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور آپس میں خون ریزی ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. اور جب جائیداد تقسیم کریں تو بہنوں کا حصہ بھی جو ہے انہیں دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، تو تقسیم میں سے کچھ مال آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند غلطیاں ہیں جو ہم بنیادی طور پہ کرتے ہیں. خصوصاً جو جائیداد کی تقسیم میں تاخیر ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپس میں پیار محبت رہے اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رہے.